بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ اہم خبریں تو اور ہیں، یہ نہیں عدالتی کارروائی، لیکن وہ چونکہ ایک نازک معاملہ ہے، لہذا میں نے کوشش کی کہ اس کے سارے جو پورا مکالمہ ہے جناب چیف جسٹس کا، حامد خان کا اور دوسرے وکیل جو ہیں نیازی صاحب ان کا، اس کو پورے کو اسی طرح مینوئن لکھ دیا جائے۔ اب وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا تو آپ کو بوریت ہوگی، وہ کچھ دیر میں کوشش کروں گا کہ اس کو ریکارڈ کرا دوں، اور جتنا میں تھکا ہوا ہوں دن بھر کام کرنے کے بعد، تو میرا خیال ہے کہ وائس ریکارڈنگ ہی کرا دوں اس کیمرے کے سامنے بیٹھنے کے بجائے، لیکن وہ بحث پوری اسی طرح میں نقل کر دوں گا، کوشش کروں گا اس پہ کوئی تبصرہ نہ کروں، یعنی صرف وہ جو جملے چیف جسٹس صاحب نے کہے ہیں اور جو حامد خان صاحب نے کہا ہے اور جو کچھ انہوں نے نیازی صاحب سے کہا اور جو مختلف ریمارکس دیے اور جس طرح انہوں نے سنا اس کو، الیکشن کمیشن کے وکیل کو جس طرح سنا ان کو، وہ پوری اس کی تصویر جو ہے اسی طرح پیش کر دی جائے بغیر تبصرے کے، چونکہ عدالت کا معاملہ ہے اور میری طبیعت اس پہ آمادہ نہیں ہوتی کہ عدالت پہ تبصرہ کیا جائے کسی طرح بھی۔ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں بہت، میں حتی الامکان گریز کرتا ہوں سوائے اس کے کہ شدید مجبوری ہو، اور یہی کہتا ہوں کہ بھائی تعجب کی بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے کہ عدالت آخری لنگر ہوتی ہے کسی معاشرے کا۔ جس طرح جہاز اپنے لنگر کے بغیر سمندر میں نہیں اتر سکتا، کوئی ملک مستحکم نہیں ہو سکتا، مستحکم کیا مطلب چل ہی نہیں سکتا اگر عدالتی نظام کا حال اتنا پتلا تو ہے، سب جانتے ہیں۔ تو فی الحال جو زیادہ اہم خبریں ہیں وہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، اور کوئی جو تبصرہ ہے وہ بھی۔ عمران خان صاحب کو میں نے تصدیق کی اس کی، یعنی خبر جب ملی تو پھر میں نے اس پہ اطمینان مجھے نہیں ہوا، پھر میں نے کہا ایک عزیز دوست سے جو زیادہ باخبر ہیں، جن کے زیادہ بہتر رابطے ہیں، کہ اس کو کنفرم کریں۔ عمران خان کو یہ پیشکش کی گئی ہے کہ اگر وہ بات مان لیں تو 202 مقدمات ہو چکے ہیں، سب کے سب آنے واحد میں واپس لے لیے جائیں گے۔ یہ علیمہ خان کے ذریعے انہوں نے یہ میسیج دیا ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کئی طرح کی پیشکشیں ہوتی رہی ہیں، اور کوشش یہ کی ہے کہ کوئی کنفرم ہو جو بات اتنی ہی بتائی جائے، یعنی انہیں اقتدار میں حصہ تو دیا جا سکتا ہے مگر مرکز میں مقدمہ بھی واپس لیے جا سکتے ہیں۔ پہلے تو خیال یہ تھا کہ ڈر جائے گا، اور وہ حفیظ اللہ خان صاحب جو سب سے بڑے نکتہ چین ہیں ان کے، وہ کہتے رہے بھائی سمجھ لو وہ ڈرے گا نہیں۔ وہ جب نواز شریف صاحب کا انتخاب کیا تھا 85 میں اور پھر 90 میں جنرل حضرات نے، تو میں بعد میں ان سب سے ملتا رہا تقریباً سب سے، اور پوچھتا رہا کہ آپ کے پاس شخصیت کا تجزیہ کرنے کا کون سا طریقہ ہے، کس بنیاد پر؟ اصل میں آدمی اپنے تجزیے پہ زندگی نہیں گزارتا، آدمی اپنی افتاد طبع اور اپنی خواہشات اور جبلتوں پہ زندگی گزارتا ہے۔ تو عمران خان کے معاملے میں اتنی بڑی غلطی ہو چکی ہے کہ اب کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں، تو ایسے میں خدا نہ کرے کہ کوئی حادثہ بڑا پیش آئے جو ملک کا نقصان دے، ایسے میں پھر حادثات ہوتے ہیں۔ چونکہ نون لیگ کی حالت بھی بہت پتلی ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ فی الحال جو بڑی خبریں ہیں وہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ سینٹ میں آزاد گروپ، جو دراصل قبائلی علاقے کا گروپ ہے، اس کے سربراہ ہیں جناب ہدایت اللہ، انہوں نے 3 ماہ کے لیے الیکشن ملتوی کرنے کی تجویز پیش کی۔ آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان کا یہ موقف ہے، اور لوگوں کا موقف ہے، دراصل نون لیگ بھی یہ چاہتی ہے، اور اب تو جناب ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب نے امید دلا دی ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ فاصلہ اتنی تیزی سے کم ہو رہا ہے نواز شریف کا اور عمران خان کا، جیسے ریس میں یہ ہوتا ہے کہ تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ جو گھوڑا ہے جو کوئی 1 کلومیٹر پیچھے ہے، وہ تیزی سے اچانک آ جائے۔ 12 گیلپ کے سروے میں تو قریب جا پہنچے ہیں وہ، لیکن ایک دوسرا سروے بھی ہے، وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا، وہ کل آیا تھا اور پرسوں شاید، اور کل آیا گیلپ کا سروے۔ اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ فاصلہ اتنی تیزی سے کیسے کم ہو گیا،
اور اس میں کچھ اور سوالات بھی ہیں، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اچھا، کاف لیگ کے ساتھ جھگڑا جاری ہے، اور وجاہت حسین صاحب کے اور ان کے صاحبزادے موسیٰ الہی کے لیے بھی ٹکٹ مانگ رہے ہیں، باقی بھی وہ طارق چیمہ صاحب کا بھی ابھی تک کوئی آخری فیصلہ نہیں ہو سکا، اور چودھری شجاعت کے فرزندان ارجمند کے لیے بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو کل چودھری سرور نے ملاقات کی ہے بلاول بھٹو سے۔ اب اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چودھری سرور خود پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے بات چیت کرتے رہے ہیں۔ بات چیت کیا کرتے رہے، تقریباً طے پا گیا تھا، اس کی تفصیلات بھی طے پا گئی تھیں، لیکن پھر یہ ہے کہ وہ انہیں بتا دیا گیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، جیسے اور بہت سے لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ جیسے 2-3-4 دن سے عبداللہ کالوں ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اپنے والد گرامی کو فون کریں، میری خود ان سے بات ہوئی ہے ان کے والد گرامی سے، کہ بھئی میں بڑی مشکل میں ہوں اور آپ سیاست سے دستبردار ہو جائیں اور الیکشن سے بھی دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا تکلیف آتی ہے، آزمائش سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، پوری قوم آزمائش میں دستبردار تو نہیں ہو سکتے، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ آزمائش جو ہے وہ گزر جائے گی۔ اور بھی ہیں کچھ لوگ جو مطلب اذیت سے گزر رہے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ تو علیم خان صاحب کو ابھی کچھ دیر پہلے تک تو اطلاع یہ تھی کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں 119 سے لڑنے کے لیے، لیکن ابھی چند منٹ پہلے اطلاع ملی کہ 117 پہ وہ شاید آمادہ ہو جائیں گے اور 119 پہ لڑیں گی محترمہ مریم نواز، اور جو انہیں ہرا سکتی ہیں یعنی صنم جاوید، ان پہ اس طرح یعنی بارش ہو رہی ہے مقدمات کی، جس طرح بارش ہو رہی ہے، مطلب ایک میں ضمانت ہوتی ہے، اعتراضات ہیں، اب بینک اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولا، تو صنم جاوید کو مشکل ہے موقع ملے۔ میں آپ سے خیر مستقل عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن یہ نہیں ہے، پاکھنڈ ہے، الیکشن ہوگا کسی وقت۔ خواجہ آصف صاحب کو، غلام سرور کو، خان کو ٹیکسلا سے ٹکٹ دینے پہ بہت اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس کے مستحق نہیں ہیں، ان کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ جیت نہیں سکیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کو جو چند ٹکٹ دیے تھے، یعنی ان کو لودھرا سے تو اکاموڈیٹ نہیں کر رہے، جو وہ اعتراض ہے اپنا کانجو خاندان کو اور صدیق بلوچ صاحب کو، تو ان کے بیٹے ایک دفعہ ویسے وہاں سے ہار بھی چکے ہیں جہانگیر ترین کے، بہرحال وہ انہیں ملتان کے آفر کر رہے ہیں، اور پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین سے آپ سخت موقف اختیار کریں، کہاں 40-50 سیٹیں 60 سیٹیں بلکہ مانگ رہے تھے صوبائی اسمبلی کی، اور 25-30 اور کہاں یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو بھی اکاموڈیٹ نہیں کر رہے، اور اسحاق خاقانی صاحب کو، جو ظاہر ہے ان کے جیتنے کا بہت اگر کوئی امکان ہو سکتا ہے تو انہی کے جیتنے کا ہو سکتا ہے، تو وہ اس میں شہباز شریف صاحب کا نقطہ نظر مختلف ہے، مگر ظاہر ہے فیصلہ تو نواز شریف کا ہی ہے۔ پاکستان میں پارٹیاں تو نہیں ہوتی ہیں، لیڈر ہوتا ہے، ایک آدمی جو فیصلہ کرے گا، اور صاحبزادی جو ہیں ظاہر ہے جہاں وہ سٹینڈ لے لیں تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے۔ خورشید شاہ کا کہنا یہ ہے کہ مزید استعفے آئیں گے، اور ہمارے دوست نصر جاوید کا بھی یہی خیال ہے، بلکہ وہ یہ تو انہوں نے کہا، میں سمجھ نہیں سکا اس کا مطلب کیا، جوڈیشل ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ جوڈیشل ایمرجنسی کیا ہے میں کہہ نہیں سکتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ چلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے، تو بہرحال ایک طوفانی صورتحال ہے، جہاز ہموار پانیوں میں نہیں ہے، عدلیہ میں تقسیم تو ہے، یہ تو ظاہر ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس پہ بعد میں بات کروں گا۔ اون چودھری کو بھی ٹکٹ دینے پہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ آمادگی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے۔ اب یہ سروے دیکھ لیجئے جناب، نون لیگ جو ہے وہ گیلپ سروے کہتا ہے کہ 36% سے 52%، 36% تو کبھی تھی ہی نہیں ڈاکٹر جہاں شفیع گیلانی صاحب، 36% تو کبھی تھی ہی نہیں۔ ضمنی الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے کہ 3/4 سیٹیں جیتی اس نے،
اور اب اس 16 اس کے بعد جو 16 ماہ حکومت قائم رہی اس دوران ہی میں ہوئے تھے. تو یہ کارنامہ کیسے انجام، کون سا کارنامہ انجام انہوں نے دیا ہے؟ کیا لوگ صرف اس لیے ووٹ دے دیں گے کہ وہ کچھ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کا کچھ ملک میں اور کچھ بیرون ملک لوگوں نے فیصلہ کیا ہے؟ یہ بات کوئی سمجھ سے تو بالا تر ہے. بہرحال اب اس سے زیادہ کیا عرض کیا جا سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں 52% ہیں اپنا ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب 52%، اور 57% ہیں عمران خان. اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ 57 تو 109% بنتے ہیں. تو 109% کیسے ہو سکتے ہیں؟ شاید کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو دونوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کچھ ادھر بھی مائل ہیں اس طرح بھی مائل ہیں، سافٹ کارنر رکھتے ہیں. یعنی اگر عمران خان کو نہیں دے سکتے تو ان کو دیں گے، شاید یہ ہو. بہرحال اس کے وضاحت. اب ریپبلکن انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کا جو تازہ ترین سروے آیا ہے وہ چونکا دینے والا ہے. باقی جگہوں کے بارے میں تو اس کی پیشین گوئی وہی ہے جو تمام سروے کرنے والے کہہ رہے تھے. ایک وہ ہے جو ٹیلی ویژن پہ سروے ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. ٹیلی ویژن کے سروے کا تو حال آپ نے دیکھا ہے کہ ایک محترمہ جو ہے وہ کہہ رہی پارٹی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ آپ وہاں مجھے ان لوگوں سے ملائیں جو آپ کے حق میں رائے دیں. لیکن جو باقاعدہ سروے وہ 14 کے قریب سروے ہیں، اور اس میں وہ سروے میں نے آپ سرچ کیا تھا کہ امریکہ کا ایک سروے ہے، ایک سروے جو ہے سعودی عرب نے کرایا ہے، ایک ترکی نے کرایا، ایک چین نے کرایا. اور یہ کوئی 6 مہینے ہو گئے، اب اس سے زیادہ ہو گیا جب جو سعودی عرب نے سروے کرایا تھا. تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا، میں فگر بتانے سے ہچکچا رہا تھا. اس میں 70% حمایت تھی عمران خان کی. اچھا، ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کہتا ہے کہ 67% ہیں اسلام آباد میں عمران خان، اور 17% ہیں نون لیگ. اور پنجاب میں وہ ہیں 60% عمران خان یعنی پی ٹی آئی، اور 25% ہیں نون لیگ. اور کے پی میں 62% ہیں عمران خان اور 6% نون لیگ. اے این پی کے ووٹ 9% ہے. وہ قابل فہم ہے، صوبائی حقوق کے لیے ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں، پشتون پالیٹکس ہے ان کی. سندھ میں یہ تعجب خیز ہے اس لیے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. 46% ہے پیپلز پارٹی اور 21% ہے پی ٹی آئی. بلوچستان میں 36% تھی پی ٹی آئی پہلے جو ہو رہے تھے، لیکن اب یہ ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کہتا ہے کہ 21% ہے. اور جمعیت علماء اسلام 22% ہے. یہ قابل فہم ہے اس لیے کہ بھئی وہاں پختونخوا میں تو بوریہ بستر گول ہو گیا ہے، اور ان کا جمعیت علماء اسلام کا ایک سیٹ بھی نہیں. آپ اخبار نویسوں سے پوچھیں، یہ سروے دیکھیں، لوگ ان سے تو لوگ اکتا گئے. اچھا جناب، وہ بدسلوکی کے اور اذیت رسانی کے واقعات جاری ہیں. میاں عباد فاروق جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، سب سے زیادہ نشانہ وہ ہیں جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا. اس کے بعد اگر کوئی مثالت میاں عباد فاروق ہے جن کو اجازت دی گئی تھی بالکل وہاں جہاں قصور کی حدود شروع ہوتی ہیں وہاں جلسہ کرنے کی، اور پھر کرنے نہیں دیا گیا تھا. ان کے گھر پہ بھی چھاپے مارے گئے، ان کے دفتر پہ بھی چھاپا مارا گیا، پھر انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا. اور بتایا گیا ہے کہ شدید سردی ہے جہاں وہ رکھے گئے ہیں، اور کچھ 22 پاؤنڈ ان کا وزن کم ہو گیا ہے، اور کھانے پینے کی سہولت بھی ایسے برائے نام ہے. اور سردی بھی ہو اور کھانے پینے کی سہولت بھی نہ ہو تو آدمی کس کیفیت سے گزرتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں، اور انہیں اصرار ہے کہ یہ خبر درست ہے. پشاور ہائی کورٹ نے آفتاب عالم صاحب کو جو بڑے متحرک لیڈر ہیں ان کو رہا کر دیا ہے. انہوں نے کہا مجھے اذیت دی گئی ہے. اذیت تو دی جا رہی ہے بیرسٹر عبداللہ کاہلوں کو، اور ایسی اذیت دی جا رہی ہے ان کا گھر توڑ دیا گیا، ان کے چچا کا گھر توڑ دیا گیا. مگر یہ اب کوئی خبر رہی نہیں ہے. ہاں جی. اور یہ اس اذیت رسانی کے بعد جو ہے وہ ووٹ بڑھ رہے ہیں. یعنی لوگوں کی اکثریت یہ چاہتا ہے، جو لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں کہ اذیت دینی چاہیے. اس لیے گیلپ کے سروے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگ بہت خوش ہیں، مہنگائی پہ بھی بہت شاد ہیں،
اور اس میں بھی بہت خوش ہیں، جو لوگوں کو اذیت دی جا رہی، جو کاغذات چھینے گئے، جس کی فلم چلانے کی اجازت نہیں دی چیف جسٹس صاحب نے، باقی تفصیل تو عرض کروں گا۔ اور جسٹس نسیم احسن شاہ کا ویڈیو چلانے کی آپ نے اجازت دی تھی۔ اب چیف جسٹس صاحب بہتر جانتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہم کیا عرض کر سکتے ہیں۔ شفقت محمود صاحب جناب دستبردار ہو گئے ہیں، NA 130 اور 130 اور ایک اور حلقے میں انہوں نے کاغذات داخل کرائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا۔ وکلاء نے کمال کر دکھایا ہے، ریوڑیوں کی طرح ٹکٹ مانگ رہے ہیں۔ امیدوار ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی PTI کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، جنہوں نے مقدمات سہے، جو گرفتار ہوئے، جنہیں اذیتیں دی گئیں، ان سب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور وکیلوں میں جو ہے ریوڑیوں کی طرح ٹکٹ مانگے۔ اب وکلاء میں بعض تو ہیں جو مستحق ہیں، مثلاً آپ شیر افضل کو کیسے، شعیب شاہین کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں، خود گور خان کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں، اور بھی لوگ ہوں گے مستحق یقینی طور پہ۔ لیکن بہرحال وکلاء جو ہیں وہ کوئی بار ایسوسیشن کے الیکشن تو نہیں ہو رہے، الیکشن تو ہو رہے ہیں جو آدمی لوگوں میں گھلتا ملتا ہو۔ کم از کم 6 مہینے چاہیے ہوتے ہیں، منیمم 6 مہینے، کہ کوئی امیدوار اس کا ڈیرا ہو، وہاں وہ وقت دیتا ہو، وہاں وہ لوگوں کو لوگ جائیں تو ان کی خیریت پوچھے، انہیں چائے کی پیالی پلا دے، ان کا کوئی مسئلہ ہو تھانے میں ٹیلی فون کر دے، کسی سے سفارش کرنی ہو۔ امیدواروں کو ہم نے دیکھا ہے، یہ تو 6 مہینے میں منیمم کہہ رہا ہوں، لوگ تو پورے 4 سال ہی مہم 4-5 سال چلاتے رہتے ہیں، ایک کافی وقت دیتے ہیں۔ اور جو لوگ گھلتے ملتے نہیں ہیں، جناب علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ دانائی کا نصف لوگوں میں گھلنا ملنا ہے۔ وہ تو خیر ایک بالکل دوسرا پرسپیکٹو ہے، لیکن پالیٹکس میں 50% انحصار اسی پر ہوتا ہے کہ آپ جائیں، چائے کی پیالی آپ کو مل جائے۔ یوسف رضا گیلانی کے گھر پہ جب لوگ جاتے ہیں، جن پہ تکیہ کر رہے ہیں زرداری صاحب، باقی تو خیر جو بھی ان کے کارنامے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ اگر ہوں یا نہ ہوں، لوگوں کو پینے کے لیے چائے ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، اور بھی لوگ اسی طرح۔ یہ جو انتخابی نظام ہے یہ زرداروں کے لیے ہے، یہ غریب آدمیوں کے لیے تھوڑی ہے۔ اس میں مثلاً اپنا علیم خان اور وہ اگر مد مقابل ہو جائیں مریم نواز تو 50 کروڑ روپے خرچ کریں گے، اس سے کام تو نہیں کریں گے، اور الیکشن کمیشن اس کا بالکل نوٹس نہیں لے گا۔ الیکشن کمیشن تو کسی 1000 کا الیکشن ہوئے، انہوں نے کسی پہ اعتراض نہیں کیا، تو بال کی کھال اتارے گا تو PTI کے معاملے میں اتارے گا۔ تو KPM میں یہ ہوا ہے، علی امین گنڈا پور آزاد کشمیر میں بھی یہ کرشمہ دکھا چکے ہیں، اور جناب ارباب علی شیر اور عاطف خان صاحب نے بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کو ٹکٹ دیے۔ ہمیشہ سے PTI کا مسئلہ رہا، ہمیشہ ہر الیکشن۔ 2013 میں 3 سروے ہوئے تھے، 2 سروے میں 90 سیٹیں تھیں PTI کی، اور ایک میں 91 تھیں، مگر وہ سیٹیں ملی 34 دھاندلی ہوئی، وہ تو سپریم کورٹ مانتی ہے۔ دھاندلی نہ بھی ہوتی تو جس طرح ٹکٹ دیے گئے تھے، مطلب شیخوپورہ میں 4 امیدواروں کو ٹکٹ دے کے MNA کے واپس لے لیے گئے، تو جن سے واپس لیے گئے تھے وہ کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے زیادہ ووٹ لیے پارٹی، حالانکہ وہ پارٹی کے ووٹ تھے، مگر یہ ہے کہ اس میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ اثر انداز ہونے والے کچھ تو بھاگ گئے تھے اور کچھ موجود ہیں، یعنی میرٹ تو کوئی چیز ہے نہیں۔ اسی لیے خان صاحب سے ہمیشہ عرض کیا کہ وہ پارٹی کی تنظیم پہ توجہ دے۔ مطلب محمد خان بھٹی کے بھائی ساجد بھٹی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، جو جیل میں پڑے ہیں، اذیتیں جنہوں نے جیلی ہیں، ان کی جگہ کوئی اور غیر معروف آدمی ہے، اس کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ شیخوپورہ میں جاوید لطیف کے مقابلے میں خرم شہزاد ورک جو ہیں وہ بڑے امیدوار تھے مؤثر، انہیں چھوڑ کر میاں علی بشیر کو دے دیا گیا ہے۔ اب میرے پاس تفصیلات اور بھی ہیں۔ الزام یہ ہے، پارٹی کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر ماہر نیازی اور بیرسٹر گور خان اور دیگر وکلاء نے اپنے دوستوں کو نوازا ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ سبطین خان جو ہیں وہ دستبردار ہو گئے ہیں، وہ اپنا خیر وہ مجھے پہلے سے پتہ تھا، میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سبطین خان ایک کمزور آدمی ہیں، پاپولر ہیں اپنے حلقے میں، ویسے وہ
پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے میں الیکشن لڑوں گا، اور ان کو یہ خوش فہمی تھی. میں نے ان کے پڑوسیوں سے پوچھا، میرا میاں والی میں کافی آنا جانا رہا ہے تو بہت لوگوں سے میری ملاقات ہے، کہ سبطین خان یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے؟ وہ سادہ آدمی ہیں، گھلتے ملتے بہت ہیں، رویہ ان کا بہت نرم ہوتا ہے. بیچارے ایک مقدمے میں بھی پھنسا دیے گئے بلا وجہ، جس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا. کرپشن نہیں کرتے بالکل. بلکہ میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ سے بھی سنا ہے خان صاحب ناراض ہیں، شروع کی بات ہے. انہوں نے کہا میں کوئی کام ہی نہیں کرتا. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں کوئی کام ہی نہیں کرتا، مجھ سے ناراض کوئی کیا ہوگا. وزیر تھے اس وقت شاید. پھر تو خیر وہ بیچارے گرفتار کیے گئے، بہت بڑی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی، لیکن پھر انہیں سپیکر بنا دیا گیا. یہ اب تک کی صورتحال ہے. پس منظر میں سب سے بڑی حقیقت جو ہے اسے سمجھنا چاہیے. دیکھیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے. اس کے لیے جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں وہ ذرا انڈین چینل سنیں. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ چین سے پاکستان کے تعلقات محدود کرنا چاہتی ہے، بھارت کی بالادستی چاہتی ہے، طالبان کی حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے، رجیم چینج چاہتی ہے. ایران میں بھی چاہتی ہے، لیکن ایران میں تو گرفت ایسی مضبوط ہے کہ کچھ نہیں کر سکے. اور میرا خیال ہے طالبان کی بھی گرفت مضبوط ہے. وہ الیکشن تو وہ کرائیں گے نہیں، الیکشن میں تو وہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ تو قبائلی مزاج ہے ان کا. الیکشن میں وہ ہار سکتے ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ جیت بھی سکتے ہیں. اور اڈے چاہیے انہیں پاکستان میں، اور بالکل بنگلہ دیش کی طرح وہ تمام ترجیحات چاہتے ہیں، امریکہ خاص طور پہ اور ان کے حلیف بھی، کہ ان کی مرضی سے طے ہوں، کیونکہ مقابلہ چین سے درپیش ہے. چینی جو ہیں وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے لوگ ہیں. انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ یہاں آ کر کہہ دیا اسلام آباد میں کھڑے ہو کے، اس سے زیادہ وہ کہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بہت تحمل کے ساتھ انتظار کرتے ہیں. انہوں نے ایک صدی اذیت سے گزرے، ایک صدی تک اذیت سے گزرے ہیں، جسے وہ توہین کی صدی کہتے ہیں. ایک دفعہ آیا ان کے وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ استحکام ہونا چاہیے، اور یہ ظاہر ہے اشارہ کیا کہ سب لوگ، اور وہ اتنے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمارے سیکرٹری خارجہ صاحب نے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا. اور کوئی بڑا معاہدہ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے الیکٹڈ حکومت آئے گی. ویسے یہ اگر اسی طرح کے الیکشن ہوتے ہیں جیسے ہونے جا رہے ہیں، بظاہر ہونے والے ہیں، تو اس کی کوئی ساکھ نہیں ہوگی. امریکی بھی اس پہ پریشان ہیں، برطانوی بھی پریشان ہیں. بلاول بھٹو سے ملے، نواز شریف سے ملے، اور لوگ مل رہے ہیں، کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اب چونکہ وہ کنفرم نہیں ہے، اور کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کچھ لوگوں کو کی گئی ہے کہ آپ کچھ کر کے نہیں دکھا سکے. بہرحال ڈاکٹر اعجاز شفیع صاحب نے کر دکھایا، ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کی داد نہیں دی جا سکتی. یوں کودا تیرے گھر میں کوئی دم سے نہ ہوگا، جو کام کیا ہم نے سکندر سے نہ ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.